انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، سب ہماری ضرورت کی ہے اور سب پر عمل کرنا ہے، لیکن میں آپ کو دل سے متعلق، قلب سے متعلق جڑی ہوئی 3 ایسی حدیثیں سرسری طور پر پیش کروں گا جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 حدیثوں پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور یہ حدیثیں کتنی اہم اور قیمتی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ 3 حدیثیں۔ ایک نمبر تو انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کہاں ہوتی ہے بولیے؟ دل کے اندر، دل میں نیت ہوتی ہے، اور نیت کا دار و مدار کا مطلب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا کتنا ہی وہ عمل اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی نیت میں اگر خامی آ گئی، گڑبڑی آ گئی، تو آپ کے وہ اچھے سے اچھے اعمال بیکار ہو گئے۔ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، روزے رکھنا اچھا عمل ہے، حج کرنا اچھا عمل ہے، صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ نکالنا اچھا عمل ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن اسی جگہ اگر آپ کی نیت میں یہ کھوٹ آ جائے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، میں ذرا اچھی طرح سے پڑھوں تو لوگ کہیں گے کہ وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، آپ روزے رکھیں گے تو لوگ آپ کو بہت نیک کہیں گے، روزہ رکھنے والا کہیں گے، اور دان خیرات کریں گے تو لوگ آپ کو سخی و فیاض کا نام دیں گے، حج نہیں کرنے جائیں گے تو لوگ ہم کو بخیل اور کنجوس کہیں گے۔ اس طرح کی اگر نیت آپ کر کے نماز روزے بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، تو بیکار ہے۔ نیت میں للہیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ریا نمود نہیں ہونا چاہیے، شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ریا سے پاک ہو۔ تو انما الاعمال بالنیات، تمہارے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث کتنی اہمیت کے حامل اور کتنی قیمتی ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ انسان سب کچھ اچھا کام کرنے کے باوجود اگر نیت میں ذرا سا دوسرا خیال آ گیا تو بیکار ہو گیا۔ اور نیت ہوتی ہے دل میں، کہاں ہوتی ہے؟ دل میں نیت ہوتی ہے، زبان سے ادا کرنے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فلاں امام کے پیچھے اور میں نیت کر رہا ہوں مال خرچہ کروں گا، یہ کروں گا، زبان وغیرہ سے بولا نہیں جاتا ہے، دل میں اپنے آپ وہ جذبہ آ جاتا ہے، وہ ارادہ بن جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث ہے قلب کے تعلق سے، دل کے تعلق سے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کے تعلق سے اس کی نزاکت کو بتاتے ہوئے اور وہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا قیمتی جسم کا حصہ ہے،
اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، بے شک ہر جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ گوشت یہ کتنا مضبوط ہوتا ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر صرف گوشت ہی گوشت ہوتا، ہڈیاں نہیں ہوتی تو ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اس کو کھڑا کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے، اپنے آپ میں نقل و حرکت کرنے کے لیے ہڈیوں کو دیا ہے۔ آپ کے جسم میں اگر گوشت کم بھی ہو جائے تب بھی آپ چل پھر لیتے ہیں، آپ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو گوشت ہوتا ہے بھاری چیز، دبکنے والی چیز، بیٹھنے والی چیز، وہ اٹھتا نہیں ہے۔ اس کو اٹھانے بیٹھانے کے لیے آپ کو ہڈیوں کو جوڑنا، ہڈیوں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں پہلے ہڈیاں بنائی ہے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا ہے۔ لیکن جس قلب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے وہ دل اور قلب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہڈی وغیرہ سے جڑ کر کے نہیں ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ وہ کتنا مضبوط ہوگا بندہ سا لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر گوشت کا وہ ٹکڑا درست رہا، صحیح رہا، تو پورا جسم آپ کا صحیح مانا جائے گا۔ آپ کے پاؤں صحیح ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ صحیح ہو جائیں گے، آپ کی پیٹھ صحیح ہو جائے گی، آپ کا پیٹ درست ہو جائے گا، آپ کے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں تمام اعضاء کو درست مانا جائے گا جب آپ کے اندر وہ دل کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اگر صحیح اور درست ہو گیا تو۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہی گوشت کا ٹکڑا بگڑ گیا تو فسد الجسد کلو، پھر آپ کے ہاتھ پیر کتنے مضبوط کیوں نہ رہے وہ بگاڑ میں شمار ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سمجھ لیجئے کہ اس کی پوری باڈی جو ہے فاسد ہو گئی، بیکار ہو گئی، بگڑ گئے۔ جب اس جیسے موٹر سائیکل وغیرہ دیکھتے ہیں نا، کوئی کار وغیرہ دیکھتے ہیں، جب اس کا انجن ہی خراب ہو گیا تو اب پہیا سے کام چلنے والا نہیں ہے، اب ہینڈل سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس کی پوری باڈی سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر انجن تھوڑا بہت بھی ٹھیک رہ گیا تب تو گاڑی کہیں سے کہیں آپ کسی طرح سے ہوا رہے نہ رہے جیسا بھی ہو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، ہلا سکتے ہیں، کچھ اور کام کر سکتے ہیں، ہارن بجا سکتے ہیں، لائٹ جلا سکتے ہیں، جو بھی ہو، لیکن اگر انجن ہی اس کا بیکار ہو گیا تو پوری باڈی بیکار ہے۔ تو وہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے جو دل بنایا ہے، گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا ہے، وہ پوری باڈی کے لیے ایک طرح سے انجن ہے۔ اگر وہ اچھا رہ گیا تو سب اچھا ہے، وہ بگڑ گیا تو سب برباد ہو گیا۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے جسم کو اچھا رکھنے کے لیے، اس کو معزز بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے جو دل کے تعلق سے ذکر فرمایا، یہ بھی ایک انتہائی اہمیت کے حامل اور بڑی قیمتی چیز ہے جو اس حدیث سے پتہ چلا۔ ایک تیسری حدیث بتا کر کے بات میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا جو انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ وہ اس طرح سے ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی ہے اسی کے ضمن میں نبی علیہ السلام نے وہ حدیث فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا
بے شک مومن